कुछ भी न था, कोई न था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना फलक था, ना मलक था, ना अर्श था, ना फर्श था, ना चांद था, न तारे थे, न सितारे थे, न जन्नत न जहन्नम, कुछ भी अल्लाह के सिवा न था। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने चाहा कि मेरा कोई जलवा देखने वाला हो। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। समझ में बात आ रही है ना? सारे लोगों की या कुछ लोगों की समझ में आ रही है? जितने लोगों को समझ में आ रही है बात, जरा हाथ उठा के प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जब मैंने चाहा कि मेरा जलवा देखने वाला कोई हो, मेरा, तो अल्लाह फरमाता है कि सबसे पहले मैंने अपने नूर से अपने महबूब मुस्तफा करीम के नूर को पैदा फरमाया। हदीसे पाक में खुद हुजूर ने भी फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को যেটা তারও কালো লাগছে। फिर क्या हुआ? फिर जब अल्लाह ने चाहा तो अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। और सुभान अल्लाह, इस शान से पैदा फरमाया कि अगर ना होता तो समझो नहीं होता। सबसे पहले अल्लाह ने अपना जलवा दिखाने के लिए अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। फिर जब अल्लाह ने चाहा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार किया। और पुतला को तैयार करने के बाद जब अल्लाह ने चाहा कि आदम के पुतले में जान डाली जाए, रूह डाली जाए, तब रूहे आदम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम के पुतले में दाखिल हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूहे आदम दाखिल हुई और फौरन निकल गई। या अल्लाह, मैं आदम के पुतले में नहीं रह सकती क्योंकि वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, जुल्मत ही जुल्मत है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हमारे नबी के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल कर दिया। और नूरे आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार करने के बाद रूहे आदम को डाला, रूहे आदम निकली। आदम की रूह ने शिकायत किया, या अल्लाह, मैं आदम के पुतले में नहीं रह सकती, अंधेरा है, तारीकी है, वहां जुल्मत ही जुल्मत है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को कहां रख दिया? बोलो ना भाई, नहीं समझ में आ रही है लग रहा बात। हजरत आदम के अंदर। अब रूहे आदम से कहा कि अब दोबारा दाखिल हो, तो रूहे आदम दोबारा आदम अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल हुई तो वहां रोशनी थी, वहां उजाला था, रूहे आदम वहीं ठहर गई। तो मेरे नबी के नूर ने सबसे पहले उजाला किसके अंदर किया? आदम अलैहिस्सलाम के पुतला के अंदर किया, और ऐसा उजाला पैदा किया, ऐसी रोशनी बिखेरी नूरे मोहम्मदी ने कि जो रूह निकल चुकी थी दोबारा जब आदम के अंदर दाखिल हुई तो सब दिन के लिए वहां ठहर गई। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। किस पर? उस समझते हो, पीठ में अल्लाह ने मेरे नबी का नूर रख दिया।
حضرت آدم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے میری پیٹھ میں میری پشت میں اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کے نور کو رکھا تو اس نور سے بھینی بھینی چڑیا کی سی آواز آنے لگی میں نے عرض کیا یا اللہ یہ میری پیٹھ سے میری پشت سے بھینی بھینی چڑیا کی سی آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم یہ چڑیا کی سی جو آواز تم سن رہے ہو نور محمدی میرے محبوب کا نور میری تسبیح پڑھ رہا ہے میری تکبیر پڑھ رہا ہے میرا ذکر خیر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ مسکرا کے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج جو آپ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہو مولانا غلام کبریا نے جو آپ کو تسبیح کے لیے یہاں بلایا ہے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح اگر کسی نے کی ہے تو نور محمدی نے کی ہے ہمارے نبی نے کی ہے ہمارے آقا نے کی ہے اللہ اللہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہے؟ جنت میں، بولو سب سے سبحان اللہ۔ کہاں میں ہے؟ جنت میں۔ اب جہاں جہاں آدم علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں ٹہلتے ہیں گھومتے ہیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آدم علیہ السلام کے فرشتے بھی وہی جا رہے ہیں جہاں جہاں آدم پہنچتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے فرشتے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم نے عرض کیا مولا میں جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے تیرے فرشتے چلے جاتے ہیں میں جہاں جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے تیرے فرشتے پہنچ جاتے ہیں یا اللہ یہ میرے پیچھے پیچھے تیرے فرشتے کیوں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم سنو تمہارے پیچھے پیچھے فرشتے جو ہے میرے محبوب مصطفیٰ کے نور کی زیارت کر رہے ہیں۔ سنیو کتنے مقدر والے ہو جس نبی کا جلسہ مولانا غلام کبریا کے کہنے سے کر رہے ہو جس نبی کی میلاد آپ منا رہے ہو اس نبی کے نور میں اتنی کشش ہے کہ وہ نور جہاں جہاں پہنچ رہا ہے فرشتے وہاں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ محبت سے بولیے عجب ہے منظر کہ عشق تیرا عجب ہے منظر کہ عشق تیرا عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ جہاں جہاں نور محمدی جا رہا ہے وہاں وہاں فرشتے جا رہے ہیں۔ اچھا فرشتے کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جہاں آدم جا رہے ہیں اور حضرت آدم کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے آدم نے کہا یا اللہ تو نے میری پشت پر اپنے محبوب کے نور کو رکھ دیا ہے اور اس نور کو دیکھنے کے لیے فرشتے میرے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ کام ایسا کر دے کہ نور محمدی کو میری پیٹھ سے نکال کر میری پیشانی پر رکھ دے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جب تو نور محمدی کو میری پیشانی پر رکھ دے گا تو فرشتے میرے پیچھے سے میرے آگے آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے فرشتے میرے پیچھے نہیں میرے آگے آئے۔ کہاں پہ رکھ دیں؟ پیشانی پر رکھ دیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو آدم کی پیٹھ سے نکال کر پیشانی پر رکھ دیا۔ اب جب پیشانی پر رکھا نا تو فرشتے جو پیچھے پیچھے کھڑے پیچھے نور محمدی کی زیارت کر رہے تھے نور محمدی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اب وہ فرشتے پیچھے سے آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور ہاتھ باندھ کر نور محمدی کی زیارت کر رہے ہیں نور محمدی کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤ صرف زیارت ہی نہیں کر رہے ہیں آدم کی پیشانی پر نور محمدی کو فرشتے دیکھ رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ سبحان اللہ کہنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ آپ لوگ بھی ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اور ذرا لہرا کے بولو سبحان اللہ اور اپنے منہ سے کہو کہ نور محمدی کو فرشتے دیکھ کے کیا بول رہے تھے؟
क्या बोल रहे थे? माशाअल्लाह, एक मरतबा और बोलो, क्या बोल रहे थे? सुभान अल्लाह। आप भी जब अच्छी चीज देखा करो ना तो अपनी जबान से मुस्कुरा के बोल दिया करो। जब मस्जिद देखो तो बोल दिया करो। जब माँ बाप के चेहरे को देखो तो बोल दिया करो। जब अपनी खूबसूरत बीवी का चेहरा देखो तो मोहब्बत से बोल दिया करो। अपने इमाम का चेहरा देखो तो बोल दिया करो। जब भी अच्छी चीज देखोगे, जैसे मस्जिद, जैसे कुरान, जैसे माँ का चेहरा, जैसे बाप का चेहरा, जैसे बीवी का चेहरा, जैसे बेटी का चेहरा, तो आज से आप लोगों को क्या बोलना है? जोर से बोलो। बोलोगे पक्का? इंशाअल्लाह बोलेंगे। इंशाअल्लाह। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इंशाअल्लाह बोलेंगे। हर अच्छी चीज को देख के आप से बोलोगे? बोलोगे ना? वादा? अच्छा सुनो, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नूर मोहम्मदी को अल्लाह ने रख दिया। फरिश्ते देखते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। भूल गए इतना जल्दी सबक? सुभान अल्लाह। क्या बोलते जा रहे हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों को देख रहे हैं, फरिश्ते नूर मोहम्मदी को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते नूर मोहम्मदी को देख रहे हैं और आदम फरिश्ते को देख रहे हैं। एक दिन अल्लाह से आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये जो मेरी पेशानी पर तेरे महबूब का नूर चमक रहा है, मुस्तफा करीम का नूर चमक रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और मेरे सामने खड़े रहते, या अल्लाह, मैं भी तेरे महबूब के नूर को देखना चाहता हूँ। तेरे महबूब के नूर को तो मालूम है क्या हुआ? सुनो, जब आदम ने कहा, या अल्लाह, मैं भी तेरे महबूब के नूर को देखना चाहता हूँ, तो ये अंगूठे देख रहे हो? अरे देख रहे हो ना? हाँ या नहीं? तो हाँ। ये अंगूठे में जो नाखून है, ये देख रहे हो? हाँ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों के नाखूनों पर नूरे मोहम्मदी को जाहिर फरमा दिया, और जैसे ही नूरे मोहम्मदी अंगूठों के नाखूनों पर जाहिर हुआ तो आदम ने फौरन चूम कर आंखों से लगा लिया और कहा, कुर्रातु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रातु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। आज जो सुन्नी, आज जो अहले सुन्नत, आज जो हम बरेलवी हजरात अपने नबी का नाम सुनकर अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाते हैं, ये किसी की बाप की सुन्नत नहीं, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कि आदम ने जब नूरे मोहम्मदी को अपने अंगूठों पर देखा तो चूम भी लिया, आंखों से लगा भी लिया और ज़बाने हाल से पुकार उठे, कुर्रातु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक हदीस सुनाऊं? जी जी। सबसे पहले अंगूठे को चूम कर आंखों से किसने लगाया? जोर से बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। ये कहाँ में किया ये काम? जन्नत में। जोर से बोलो। जन्नत में। कब किया? जब अंगूठों में क्या देखा? हमारे नबी का नूर देखा तो प्यार से चूमा भी, आंखों से लगाया भी। बस वहीं से आशिकों ने सबक ले लिया कि अच्छा, हुजूर का नूर देखकर अंगूठे को चूमकर आंखों से लगाया हजरत आदम ने, तो क्यों ना जब भी हम अपने नबी का नाम अजान में सुने, जब भी अपने नबी का नाम अजान में सुने, फजर में अजान होती है, नबी का नाम सुना, अंगूठे को चूमा, आंखों से लगाया। ज़ोहर में भी ऐसा ही किया, मगरिब में भी ऐसा ही किया, ईशा में भी ऐसा ही किया। जब जब हम सुन्नी अपने नबी का नाम अजान में सुनते हैं, अंगूठे को चूमकर आंखों से लगाते हैं। अरे बोलो, लगाते हैं कि नहीं? कैसे लगाते हैं, जरा लगा के देखो सारे लोग माशाअल्लाह। अच्छा, फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? मिलेगा क्या? वो सुनो,
خود ہمارے نبی، تمہارے نبی، آقا نبی، اعلیٰ نبی، اولا نبی، بالا نبی، اچھے نبی، سچے نبی، پیارے نبی، دلارے نبی، آقا نبی، بابا نبی، ملجا نبی، مصطفیٰ جان رحمت نبی، شمع بزم رحمت نبی، جمال یوسف کنعان نبی، جلال بان سلیمان نبی، ترائے ناسائے سنبولستان نبی، قرائے دیدے نرگستان نبی، زیب نجم و گلستان نبی، وجہ وجود دو جہان نبی، سیاہ لامکان نبی، محبوب رحمان نبی، صاحب قرآن نبی، ختم الرسل نبی، مولا کل نبی، دانہ سول نبی، حاکی عالم نبی، رحمت عالم نبی، نور مجسم نبی، فخر آدم و بنی آدم نبی، طہا نبی، یاسین نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خود ہمارے نبی فرماتے ہیں سنو سنیوں حدیث پاک سنو، انشاءاللہ یہ حدیث پاک سنو گے آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. سنا دوں حدیث پاک؟ جی بے شک. مسکرا کے بولو پیچھے تک ذرا مسکرا کے بولو. سنو حدیث پاک کیا فرماتے ہیں حضور. حضور فرماتے ہیں من سمع اسمی بالاذان وضع ابہامین علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ. سبحان اللہ. ایسے نہیں حدیث میں نے سنائی ہے، ذرا مسکرا کے عاشقوں کی طرح بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بار بار کہنا نہ پڑے، نبی کا ذکر خیر چھڑ گیا ہے، میں ذکر کرتا چلا جاؤں اور آپ ہر اچھی بات میں مچل کے بولتے جاؤ. سبحان اللہ. بولوائے بولو گے سبحان اللہ. سنو حدیث پاک حضور فرماتے ہیں من سمع اسمی فی الاذان، جس نے میرا نام آذان میں سنا. آپ لوگ آذان سنتے ہیں؟ زور سے بولو. جی. سنتے ہیں آذان؟ ہاں. دن میں کئی بار سنتے ہیں؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ. اور رات میں کئی بار؟ رات میں کئی بار؟ دن میں 5 بار تو رات میں کئی بار؟ رات میں 2 بار. گرو صاحب دن میں 3 بار، رات میں 2 بار. یہ پیڑی فیکٹری صحیح بول رہا. اس کو بیٹھاؤ کوئی کرسی دو. ہاں یہ گھومتا رہے گا نہیں تو. دن رات دونوں ملا کے بولو کئی بار؟ 5 بار. بات سبحان اللہ. سنو حضور کیا فرماتے ہیں من سمع اسمی فی الاذان، جس نے میرا نام آذان میں سنا وضع ابہامین علی عینیہ، اور میرا نام آذان میں سننے کے بعد دونوں انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگایا تو حضور فرماتے ہیں فانا طالبہ فی صفوف القیامہ، تو میں اس کو قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا. وقائدہ الی الجنہ، اور اپنی قیادت میں اسے جنت تک لے کر جاؤں گا. ذرا اندازہ لگاؤ سنیوں، عاشقوں، دیوانوں، کہ میرے نبی کا نام کیسا ہے کہ کوئی محبت سے آذان میں سن کر انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. اور رمضان حیدر قادری فردوسی کو بول لینے دو کہ جب ہمارے حضور کا نام ایسا ہے تو ہمارے حضور کی ذات کیسی ہوگی. سبحان اللہ. عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت دریائے رحمت پیکر علم و حکمت ماہی بدعت قاطع کفر و ضلالت رفیع الدرجات حل المشکلات جواب السوالات عالم الحوالات سید المفسرین استاذ المحدثین امام المناظرین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین قائد فوج اسلام دافع جیوش اسلام تاجدار اہل سنت امام علم و فن شریعت کے امام، طریقت کے امام، معرفت کے امام، حقیقت کے امام،
इमाम, इसके इमाम, आला इमाम, आला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, सैयदी इमाम, सनदी इमाम, आकाई इमाम, इमामी इमाम, حضرت الحضور الحافظ القاری المقری الادیب الخطیب الطبیب النقیب الحکیم المصنف المؤلف المدقق المفسر المناظر الشیخ الامام امام احمد رضا خان قدر زمان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، جاں فدا نہ تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں چار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تشریح میلاد النبی، تشریح میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا نام ایسا ہے کہ آپ کے نام پر دونوں جہان کو میں قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو دو ہی جہاں ہے، اگر کروڑوں جہان ہوتے نا تو یا رسول اللہ آپ کے نام پر میں کروڑوں جہان قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیسا عشق ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام پر کروڑوں جہاں ہوتا تو قربان کر دیتا۔ سنیو، اگر آج آپ ان علماء کی صدارت میں قیادت میں بیٹھ جاؤ، کھڑا بیٹھ جاؤ، ذرا بات ذرا کم کرو، آنا جانا کم۔ اے اسٹائل بیٹھ جاؤ، چپ چاپ یہاں سے نکل، تمہارا ڈرامہ بہت دیکھ رہا ہوں، بیٹھو چپ چاپ۔ یہ کوئی ناٹک ڈرامہ نہیں ہے جو تم جب چاہے گا اٹھے گا اور بیٹھے گا۔ بیٹھ جاؤ چپ چاپ بیٹا، بالکل ہلنا مت، اور بات سمیٹ، پنکھا میں گھس جائے گا مارے گا تو پھر ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک دم لڑکی کی طرح، بندر کی طرح بھاگ کے ادھر ادھر آ کے کوئی تہذیب تمدن ہے ہی نہیں۔ ختم کر دوں؟ نہیں نہیں جی نہیں۔ پھر آپ لوگ محبت سے مسکرا کے بولو اسی طرح بولو ذرا اور پیار سے سبحان اللہ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر بیٹا ایک ذرا بھی حرکت نہیں کرنا، تکلیف ہو رہی بیٹا تو جا کے سو۔ جلدی بیٹا آنا چلنا مت کر یہاں، دیکھو دو پانی دو یار، بھوکا پیاسا یہی آ گیا، جلدی کرنا بھائی، منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ پینٹ پہن کے آ گیا ہے، بات کھول کے آ گیا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا ہے یار۔ اچھا چلو درود پاک پڑھو۔ سیدنا مولانا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا چلو، اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر کیا رکھ دیا؟ نور رکھ زور دیا، سے بولو، نور رکھ دیا۔ اور کس کا نور رکھا؟ ہمارے اور آپ کے نبی کا، ہمارے اور آپ کے نبی کا۔ اور جب نور رکھا نا تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کو سجدہ کرو، آدم کو۔ تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن تمام فرشتوں میں جو سب سے پہلے سجدے میں گئے وہ تھے حضرت جبریل امین۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اور جب سب سے پہلے جبریل امین نے نور محمدی کو سجدہ کیا تو اللہ نے انعام یہ دیا کہ جبریل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ عجب ہے منظر، عجب ہے منظر، عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी के नूर को सबसे पहले जो पेशानी आदम में मेरे नबी का नूर था उसको सबसे पहले जिब्रील ने सजदा किया तो अल्लाह ने उसको तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। से बोलो अच्छा, फरिश्तों से सजदा क्यों कराया जा रहा है आदम को? क्योंकि आदम की पेशानी में हमारे नबी का नूर है। जरा अंदाजा कराओ कि हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है, हमारे नबी की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर। हमारे नबी की अजमत का आलम ये है कि आदम की पेशानी में आ जाए तो फरिश्ते हमारे नबी के नूर को सजदा करे और जो पहले सजदा करे वो फरिश्तों का सरदार बन जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे नबी का नूर आदम की पेशानी में, अब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से फिर मेरे नबी का नूर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में गए। इसी तरह एक दूसरे की पेशानी में मुंतकिल होता रहा। मेरे नबी का नूर आदम की पेशानी से शीश की पेशानी में, शीश की पेशानी से शीश अलैहिस्सलाम की बीवी के बदन में, पेट में, शिकम में, फिर उनके शिकम से जो है ना फिर किसी के पेशानी में, फिर किसी की पेशानी से फिर किसी औरत के शिकम में। इस तरह हमारे नबी का नूर मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक पहुंच गया। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। यहीं पर एक बात और बहुत जरूरी और अहम बात याद करो कि मेरे नबी का नूर जिसकी पेशानी में पहुंचा, मेरे नबी का नूर जिस औरत खातून के बदन में, शिकम में, पेट में पहुंचा, वो मर्द और वो औरत कुफ्र से बचे रहे, शिर्क से बचे रहे, इर्तिदाद से बचे रहे, बड़ा गुनाह से बचे रहे। वो मर्द और वो औरत अपने अपने दौर में, अपने अपने जमाने में सबसे ज्यादा हसीन थे, सबसे ज्यादा जमील थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा पाक थे, सबसे ज्यादा पाकबाज थे। गोया मेरे नबी का नूर जिसकी पेशानी में पहुंच रहा है और जिसके पेट तक पहुंच रहा है, मेरे नबी का नूर उसको शिर्क से बचा रहा है, कुफ्र से बचा रहा है, इर्तिदाद से बचा रहा है, जुल्म से बचा रहा है, गुनाह से बचा रहा है और उसको अपने जमाने में तमाम दूसरे मर्दों से और तमाम दूसरी औरतों से मुमताज कर रहा है। इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजाब मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हस्न के आला हज़रत, हस्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर की साहब की बिला। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे नबी का नूर कहां तक पहुंच गया भूल गए? हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक। ये हजरत अब्दुल्ला कौन है? हमारे हुजूर के वालिद हैं। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के वालिद का नाम क्या? अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। और हमारे हुजूर की वालदा का नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक मेरे नबी का नूर आया तो हजरत अब्दुल्ला का आलम ये हो गया कि वो इतने खूबसूरत थे, वो इतने हसीन थे, वो इतने जमील थे, वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए घर की औरतें दरवाजे में आकर बैठी रहती थी। इधर से अब्दुल्ला गुजरने वाले हैं, उनको देखूंगा, उनका चेहरा देखूंगा। सिर्फ औरतें नहीं, उनको देखने के लिए बच्चियां दरवाजे तक आ जाती थी, औरतें दरवाजे तक आ जाती थी, मर्द दरवाजे तक आ जाते थे और बच्चे घर से बाहर निकल कर आ जाते थे कि अब्दुल्ला जा रहा है। और जब हजरत अब्दुल्ला चलते तो छतों से, घर के दरवाजे से कवारी लड़कियां छुप छुप कर उनको देखा करती थी। अल्लाह अकबर। ये आलम था उनके हुस्न का कि मक्का की हर कवारी लड़की चाहती थी
کہ حضرت عبداللہ کا نکاح مجھ سے ہو جائے، عبداللہ کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ ہر لڑکی کیا چاہتی تھی؟ بولو نا، کیا چاہتی تھی؟ عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے کا ذکر سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ ایسا بیوٹیفل لڑکا آپ نے دیکھا ہے کہ جس پر شہر کی ہر لڑکی فدا ہو، ہر لڑکی جان دیتی ہو، ہر لڑکی شادی کرنا چاہتی ہو؟ ذرا مسکرا کے بولو نا، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ نے ایک دن اپنے والد حضرت عبد المطلب سے کہا، ابا حضور میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا ابا حضور جب میں پہاڑوں کی طرف جاتا ہوں، جنگلوں کی طرف جاتا ہوں تو جنگلات سے اور پیڑوں سے آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابا حضور جب میں کسی سوکھے درخت، سوکھے پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ سوکھا پیڑ، سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھاس کے اوپر بیٹھتا ہوں اور نظر کرتا ہوں تو وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اور ابا حضور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری پیٹھ سے ایک نور نکلتا ہے، نور نکلنے کے بعد دو حصے میں بٹتا ہے، ایک چلا جاتا ہے مشرق کی طرف اور ایک چلا جاتا ہے مغرب کی طرف، اور دونوں پھر نکل کر ایک جگہ ملتا اور چلا جاتا ہے آسمان کی طرف، اور فوراً آسمان سے آ کر میری پیٹھ میں سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا یہ علامات، یہ آثار مجھ کو بھی دکھائے گئے ہیں، اللہ نے چاہا تو تمہارے شرب سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کرے گا، جو عالم عرب و عجم کا تاجدار ہوگا اور نبیوں کا نبی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کے حسن کا علم یہ ہے کہ جدھر نکلتے آپ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ کے حسن کا چرچا مکہ سے نکلا، مدینہ پہنچا، مدینہ سے نکلا اور دوسرے ملک تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ ملک شام تک پہنچ گیا۔ جب ملک شام میں یہ چرچا ہوا کہ عبداللہ کا حسن ایسا ہے، عبداللہ کا جمال ایسا ہے، عبداللہ کی خوبصورتی ایسی ہے، عبداللہ کی آنکھیں ایسی ہے، عبداللہ کے بھاؤ ایسے ہیں، عبداللہ کی زلفیں ایسی ہیں، عبداللہ کی جوانی ایسی ہے، عبداللہ کی قد و قامت ایسی ہے، تو ملک شام کی ایک خوبصورت اور مالدار کواری لڑکی تھی، بہت مالدار، بہت دولت، بہت ثروت اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کا نام تھا فاطمہ شامی۔ کیا نام تھا؟ زور سے زور سے۔ فاطمہ شامی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آخر چل کر دیکھے ہمیں بھی کہ یہ عبداللہ کتنے بڑے حسین ہیں، کتنے بڑے خوبصورت ہیں، کتنے بیوٹیفل ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا سمر جاتی ہے، دنیا ٹوٹ جاتی ہے، دنیا جو ہے ان کے قدموں تلے جھکی جا رہی ہے۔ تو فاطمہ شامی ملک شام تقریباً مکہ سے 1500 کلومیٹر دور۔ کتنا دور؟ 1500 کلومیٹر۔ سے بولو۔ 1500 کلومیٹر۔ 1500 کلومیٹر دور، 1500 بلکہ 1550 سال پہلے ہے نا چلی ہے۔ اس لیے تجارت کرنے نہیں، بزنس کرنے نہیں، صرف حضور کے والد، حضور کے ابا حضرت عبداللہ کو دیکھنے۔ بولو مچل کے سبحان اللہ۔ لوگوں ذرا اندازہ کرو کہ ہمارے حضور کے والد کا حسن کیسا تھا کہ صرف جن کے حسن کو دیکھنے کے لیے آج سے 1600 سال پہلے 1500 کلومیٹر دور سے چل کے ایک کواری لڑکی مکہ آتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور خانہ کعبہ کے پاس خیمہ لگا کر ٹھہر جاتی، یہی ٹھہر جا۔ بہت دولت اور بہت ساری
خادم خدام بہت سارے خدام کنیزیں برمیاں لے کر آئی, خیمہ زن ہو گئی اور انتظار کرنے لگی کبھی تو عبداللہ ادھر سے گزریں گے کیونکہ اسی محلے میں رہتے ہیں, کبھی تو عبداللہ ادھر آئیں گے کیونکہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں. انتظار پر انتظار ہو رہا ہے. عبداللہ آوے تو دیکھیں ان کا حسن کیسا ہے, عبداللہ آوے تو دیکھیں ان کی آنکھیں کیسی ہے, عبداللہ آوے تو دیکھیں ان کی پیشانی کیسی ہے, عبداللہ آوے تو دیکھیں ان کی قد و قامت کیسی ہے. واہ رے عبداللہ تیرا حسن, واہ رے عبداللہ تیری قد و قامت. ایک دن ٹھیک حضرت عبداللہ ادھر سے گزر رہے تھے اور فاطمہ شامی آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی. کسی نے نہیں بتایا کہ یہ عبداللہ ہے, مگر حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت کہ دیکھتے ہی بغیر بتائے فاطمہ شامی سمجھ گئی اگر کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے تو یہی عبداللہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. عجب ہے منظر, عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. حضرت عبداللہ سے فاطمہ شامی نے کہا ٹھہرو, ٹھہر گئے. کہا آپ کا نام عبداللہ, کہا جی میرا نام عبداللہ. تو دیکھتی رہی, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, پیشانی دیکھ رہی ہیں, اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا عبداللہ تیرے حسن کا تو کوئی جواب نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, تیرے جمال کی تو کوئی مثال نہیں, اس میں شک نہیں, مگر عبداللہ لے میں بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہوں, ذرا میرا بھی حسن دیکھ. تو وہ بھی بہت خوبصورت تھی, وہ بھی بہت خوبصورت تھی. تو پھر اس نے کہا عبداللہ میرا چہرہ دیکھ, میرا حسن دیکھ, میرا جمال دیکھ, اور ایک بات سن, میرے پاس روپیہ کی کمی نہیں ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے, باندیوں کی کمی نہیں ہے, غلام کی کمی نہیں ہے, کنیزوں کی کمی نہیں ہے, خدام کی کمی نہیں ہے, اور دولت و شہرت کی کمی بھی نہیں ہے. میرا خاندان مشہور ہے, میرا قبیلہ مشہور ہے, میرا گھر مشہور ہے, میرے گھر کے لوگ مشہور ہے. عبداللہ مجھ سے شادی کر لے, میرا حسن تیرے لیے, میرا جمال تیرے لیے, میری دولت تیرے لیے, میری ثروت تیرے لیے, میری کنیزیں تیرے لیے, میری باندیاں تیرے لیے, میرے خدام تیرے لیے, میرے سارے مال و زر تیرے لیے. سبحان اللہ. عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے زور سے بولو اٹھا رہا ہے. عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, کرم کے پردے. سبحان اللہ. مگر سنو, وہ ننگے لوگ ہوتے ہیں جو کسی لڑکی کے گال کو دیکھا اور فدا ہو گئے, لڑکی کی چال کو دیکھا اور فدا ہو گئے, لڑکی کی زلف کو دیکھا اور فدا ہو گئے. اور آج کل کے بندروں کا تو مت پوچھئے, کسی بندریا کو دیکھا اور فدا ہو گئے, پینٹ شرٹ والی کو دیکھا اور فدا ہو گئے, لپسٹک گہرا دیکھ لیا فدا ہو گئے. جوانوں, اپنے نبی کی محفل میں آنے والوں, اپنے نبی کے والد کا کردار دیکھو, مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی اور رہتا بولو پگھل جاتا کہ نہیں پگھل جاتا, کیا حضرت پگھل جاتا نا. اتنی ساری باندیاں, اتنے سارے خدام, اتنی ساری لڑکیاں, اتنی دولت, لیکن ہمارے حضور کے والد حضرت عبداللہ نے کہا اے فاطمہ شامی سن, میں ایرے گہرے خاندان کا نہیں ہوں, میں قریشی خاندان کا ہوں, ہاشمی خاندان کا ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. جب تک میرے والد اجازت نہیں دیں گے تب تک سبحان اللہ. زور سے بولو. آپ لوگ اسی طرح عزت کرتے ہو اپنے ماں باپ کی؟ ارے بولو کرتے ہو جی. نہیں کرتے نا, تو ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا کام. زور سے بولو. ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا کام, ذرا زور سے بولو. پیچھے والے تو بولتے ہی نہیں ہیں, ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا. سبحان اللہ. حضور کے والد کا حسن, اللہ اللہ,
میں نے کہا نا کہ مکہ کی ہر لڑکی چاہتی تھی کہ عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے. سنو، حضرت عبداللہ کی پیشانی پر حضور کا نور اس طرح چمکتا تھا، اس طرح چمکتا تھا، اس طرح چمکتا تھا کہ اس دور میں جو آسمانی کتابوں کو سمجھنے والے یہودی، نصرانی یا مجوسی ہوتے تھے نا، انہوں نے حضور کے والد کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ عبداللہ ہی وہ بشر ہے، انسان ہے، ویکتی ہے، فرد ہے کہ جن کے سر سے آخری نبی محمد رسول اللہ پیدا ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے نہیں ہوا. پیچھے والوں آپ لوگ بھی بولو، عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے، کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. اور رخ منور حضور سب کو، رخ منور حضور سب کو خدا کے جلوے دکھا رہا ہے. عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. رخ منور حضور سب کو خدا کے جلوے دکھا رہا ہے. اللہ اکبر. تمام یہودیوں میں یہ بات پھیل گئی، نصرانیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ عبداللہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہی وہ آدمی ہے اور اسی آدمی کی پیشانی ہے جس میں نور محمدی چمک رہا ہے، آخری نبی کا نور چمک رہا ہے. اب یہودی لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی، پیٹ میں درد چالو ہو گیا کہ اب کیا ہوگا؟ اگر آخری نبی پیدا ہوا تو بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو جائے گی، رسالت ختم ہو جائے گی. تو معلوم ہے یہودیوں نے وچار کیا، فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کیا معلوم ہے کہ موقع پا کر حضرت عبداللہ کا قتل کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ زور سے بولو. اب 70 لوگ اس میٹنگ میں تھے، 70 یہودی. 70 یہودیوں نے گپت میٹنگ کر کے یہ طے کر لیا کہ موقع ملتے ہی عبداللہ کا قتل کر دیا جائے، عبداللہ کا مردر کر دیا جائے. سنی جالو مسلمانوں سنو، یہ یہودی وہ ظالم قوم ہے کہ آج فلسطین پر ظلم نہیں کر رہی ہے، آج بے گناہوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار رہی ہے، آج فلسطین میں مسجدوں پر بمباری نہیں کر رہی ہے، آج فلسطین کے بچوں کا بچپنا نہیں لوٹ رہی ہے، بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھو یہودی قوم شروع ہی سے ظالم رہی ہے اور اتنی ظالم رہی ہے کہ اس قوم نے نبیوں کا قتل کیا. ہمارے حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے قتل کا یہودیوں نے کیا کیا؟ بولو. قتل کیا، فیصلہ کر لیا اور سازش میں لگ گئے کہ کب موقع پاوے کہ اس کا کام. زور سے بولو. ایک دن ہمارے حضور کے والد حضرت عبداللہ شکار کرنے کے لیے جنگل گئے ہوئے. یہودیوں کو علم ہو گیا تو معلوم ہے چپ چاپ 70 یہودی خطرناک تیز اسلحہ ہتھیار لے کر جنگل پہنچ گئے اور 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو جنگل میں اکیلا پا کر چاروں طرف سے گھیر لیا اور فیصلہ کر لیا ایک بار کی 70 کے 70 یہودی مل کر حضرت عبداللہ پر حملہ کر دے اور ان کا کام تمام کر دے. یہ تو تھا ان لوگوں کا فیصلہ، یہ تو تھا یہودیوں کا ارادہ، یہ تو تھی یہودیوں کی سازش، مگر خدا کی قدرت دیکھ کر مسکرا رہی تھی. یہودیوں تم عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہو اور ہم نے یہ منظور کر رکھا ہے کہ انہی کے شروع سے میرا محبوب پیدا ہوگا، آخری نبی پیدا ہوگا، نبیوں کا نبی آئے گا، رسولوں کا رسول آئے گا. 70 یہودی مل کر حضور پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ اچانک غیب سے کچھ لوگ نمودار ہوئے اور ان لوگوں نے 70 یہودیوں کو منٹوں میں تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور معلوم ہے دور ایک بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے.
کہ 70 یہودیوں نے عبداللہ کو مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر اس بزرگ نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان سے غیبی کچھ لوگ اترے اور 70 یہودیوں کو کیا کر چکے؟ قتل کر چکے، خاتمہ کر چکے، اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ معلوم ہے وہ دیکھنے والے بزرگ کا نام کیا تھا؟ ارے معلوم ہے؟ ہاں یا نہیں؟ جلدی سے بولو۔ نہیں تو بتا دوں، اس بزرگ کا نام تھا وہب۔ زور سے پورا مجمع بولو، اور زور سے بولو، وہب۔ معلوم ہے یہ وہب کون ہے؟ یہ وہب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی آپ کو پتا چلے گا کون سے۔ یہ وہاں گھر گئے اپنے، اور گھر میں جا کر اپنی اہلیہ سے کہا، گھر والوں سے کہا، اے میرے گھر والوں، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ عبداللہ کو جنگل میں 70 یہودیوں نے گھیر لیا تھا، مارنے کی پوری پلاننگ تھی۔ ابھی وہ 70 کے 70 مل کر عبداللہ کو موت کے گھاٹ اتارتے کہ آسمان سے غیبی کچھ لوگ آئے اور 70 یہودیوں کا خاتمہ کر چکے، اور عبداللہ بچ گیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح اگر کسی سے کروں گا تو عبداللہ سے کروں گا، عبداللہ سے کروں گا۔ عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے، ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع، عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے۔ ادھر معلوم ہے حضور کے والد عبداللہ اور ان کے والد حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ سے بار بار پوچھتے تھے، بیٹا تم کو کس لڑکی سے شادی کرنا ہے، تم کو کس خاندان میں کرنا ہے، کس قبیلے میں کرنا ہے، کس محلے میں کرنا ہے، مگر حضرت عبداللہ شرمن لحاظاً جواب نہیں دیتے۔ اور ادھر یہ حال ہے کہ مکہ کی ہر لڑکی چاہتی ہے کہ عبداللہ کی شادی، بولو نا، تو حضرت عبدالمطلب نے، حضور کے دادا نے ایک پلان کیا کہ حضرت عبداللہ کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، آپ نے سب کو بلائی رہو۔ سب آ گئے، جی حضرت کہا سنو، میرا بیٹا جو عبداللہ ہے وہ تم لوگوں کا دوست ہے۔ کہا جی۔ کہا تم لوگ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ کہا جی۔ کہا تم لوگوں کے ساتھ آتا جاتا ہے؟ کہا جی۔ کہا ایک کام کرو نا، میرا بیٹا تم لوگوں کا جب دوست ہے، ساتھی ہے، یار ہے، تو یار دیکھو نا کہاں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کس خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، کس قبیلے میں کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں بول رہے۔ تم لوگ ایک کام کرو، میرے بیٹے سے پوچھو کہ وہ کس لڑکی سے، کس قبیلے میں، کس خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں، پوچھ کے بتاؤ، تو تم لوگوں کو 10 دینار انعام میں دوں گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور جب حضرت عبداللہ کے ساتھیوں نے سنا کہ 10 دینار، اللہ اکبر، اس دور میں 10 دینار بہت قیمتی تھے، اب بھی 10 دینار بہت قیمتی ہیں، تو معلوم ہے حضرت عبداللہ کے سارے ساتھی دوڑے بھاگے اور حضرت عبداللہ کے پاس پہنچے اور کہا دوست بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بیٹھ گئے ساتھیوں کا، ایک بات بتا کہ تم کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم کس خاندان اور قبیلے میں شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ نے مسکرا کے کہا کیا دوستو، یارو، کیا تم لوگ ہماری دوبارہ شادی کرانا چاہتے ہو؟ تو سارے ساتھی لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ دوبارہ؟ عبداللہ کیا بول رہے ہو، ابھی تو تمہاری پہلی ہی شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے مسکرا کے کہا سنو، ایک دن میں سویا تھا تو عالم خواب میں دیکھا، عالم رویا میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہا عبداللہ، اللہ نے تمہاری شادی آسمان میں حضرت آمنہ سے کر دی ہے، آسمان میں آمنہ سے کر دی ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے اور دوستوں سے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول نے مجھ کو بتا دیا کہ میری شادی آمنہ سے کر دی گئی ہے، تب اگر میں شادی کروں گا تو آمنہ ہی سے کروں گا۔ ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ اب وہ دوست ساتھی کہاں عبداللہ کے پاس بیٹھنے والے تھے، راز مل گیا، سوال کا جواب مل گیا، دوڑے بھاگے انعام کے چکر میں کن کے پاس؟ عبدالمطلب کے پاس، حضرت عبداللہ کے والد کے پاس، اور جا کر سلام کا اور کہا حضرت آپ نے جو ذمہ داری ہم لوگوں کو دی تھی، آپ نے جو سوال ہم لوگوں سے کیا تھا اس کا جواب لے آئے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ کہ آپ کے بیٹے کا کہنا یہ ہے کہ آج ہمیں رویا میں آ کر، آج ہمیں خواب میں آ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں بشارت کی ہے کہ عبداللہ تمہارا نکاح حضرت آمنہ سے ہوگا۔ کرم
के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे रुखे मुनव्वर हुजूर सबको खुदा के जलवे दिखा रहा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, सारे बच्चों को 10-10 दिनार इनाम में दिया, उसके अलावा बहुत सारी खजूरें दी और रवाना कर दिया। और खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंच गए जंगल में। मंजर देखने वाले हजरत वहब के घर, वहब ने अपने घर अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो खुश हो गए, बढ़ के सीने से लगा, कहा मेरे भाई अब्दुल मुत्तलिब कैसे मेरे घर में आना हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो आज बहुत अहम काम के लिए आए। कहा बोलो। कहा देखो मेरा बेटा अब्दुल्ला है। कहा मालूम है। कहा सब जानते हैं उसको। कहाँ जानते हैं? पूरे मक्का में चर्चा है। कहाँ चर्चा है? मक्का की हर लड़की निकाह करना चाहती है, कहा हर लड़की निकाह करना चाहती है। मगर मेरे भाई वहाँ सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो एक खूबसूरत बेटी है, पाक दामन बेटी है, पाकीज़ा बेटी है, लाजवाब बेटी है, बेमिसाल बेटी है, जिसका नाम आमिना है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी आमिना के साथ मेरे बेटे अब्दुल्ला का निकाह हो जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत वहब ने कहा अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हज़रत इब्राहीम खाम में आकर हमको बोल गए कि वहां तुम्हारी बेटी आमिना का निकाह अल्लाह ने आसमान में अब्दुल्ला से कर दिया है। अजब है मंजर, अजब है मंजर क्या इश्क तेरा, अजब है मंजर क्या इश्क तेरा। करम के पर्दे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे सुनो, खत्म कर दूंगा। अजब है मंजर के इश्क तेरा, करम के मंजर। दोनों हाथ उठा के बोलो करम के मंजर। अजब है मंजर के इश्क तेरा, करम के मंजर। वहब भी खुश, अब्दुल मुत्तलिब भी खुश। एक तरफ अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है और दूसरी तरफ वहब की बेटी हजरत आमिना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी है मालूम है? मक्का, मक्का शरीफ। बोलो। और मक्का शरीफ में कौन मकाम है मालूम है? वादिये मिना, जमरात के पास। सुभान अल्लाह। सुनो सुन्नियों मचल जाओगे। शहर मक्का है, मकाम वादिये मिना है, जमरात के करीब है और रजब का महीना है। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना के साथ हो गया। मुस्कुरा के बोलो सुभान। किसके साथ हो गया? अब सुनो निकाह हो गया। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम काफी हो चुका है और अभी जो बयान करना है वो तो पूरा का पूरा भी है ही है। रजब का महीना है और जुमरात का दिन है, गुजर रहा है। जुमा की रात आ गई, निकाह हो गया है। रजब का महीना, जुमा की रात, अब्दुल्ला और हजरत आमिना दोनों एक साथ ये रात गुजारते हैं और अल्लाह को मंजूर यही हुआ कि रजब के महीने में जुमा की रात में हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से हमारे और आपके नबी का नूर, नूरे मोहम्मदी हजरत सैयदा मखदूम-ए कायनात आमिना के शिकम में मुंतकिल हो जाता है। अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। अल्लाह अकबर। रजब का महीना, जुमा की रात, आमिना के शिकम में अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हो गया। नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हुआ ना तो अल्लाह की रहमत ने ऐलान किया, जिब्रील अर्श पर ऐलान कर दो, जन्नत में ऐलान कर दो कि आज नूरे मोहम्मदी आमिना के शिकम में चला गया है। जन्नत को सजा दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, आसमान से जमीन तक रहमतों के शामियाने बिछा दो, हर तरफ धूमें मचा दो, इसलिए कि आज मेरे नबी का नूर आमिना के बदन में चला गया है। अर्श पे ताजा छेड़ छा, फर्श पे तो धूम था, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नूर हजरत आमिना के
शिकम में चला गया। फरमाती है हजरत सज्जदाए कायनात आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मेरे पेट में जो मेरे बेटे का नूर आया ना, तो मेरे पेट में कोई बोझ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई सर में दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं। मुझको तो पता भी नहीं था कि मेरे बदन में, मेरे शिकम में मेरे बेटे का नूर आ गया है कि मुझको आलमे रोया में गैबी से बताया गया। गैबी आवाज आई कि आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में आखिरी नबी आने वाला है, सुल्तानुल अंबिया आने वाला है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। मजा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना फरमाती है तब मुझको पता चला कि अब जो है मैं उम्मीद से हो गई। हज़रत आमना फरमाती है जैसे ही मेरे बेटे का नूर मेरे पेट में आया, मेरी तबीयत चुस्त हो गई, हसास हो गई, बसास हो गई, मैं खुश रहने लगी। और मेरा हाल ये हो गया कि मेरे बदन से खुशबू आने लगी, खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू कि उतनी अच्छी खुशबू न मैंने पहले कभी सूंघी थी और ना हुजूर की विलादत के बाद वैसी खुशबू सूंघी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, ये सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। मेरे साथ पूरा मजमा अब बोलेगा आमना के आंगन में। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, पूरा मजमा देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में। नहीं बोल रहे हो आप, खत्म कर दूंगा फिर। देखो कौन आए हैं आमिना का आंगन में। खत्म करो, बस दो सलाम पढ़ो, नहीं सुनोगे आप लोग। फिर बोलो, फिर बोलो आमना के आंगन में। पूरा मजमा आमना के आंगन में। ऐसे नहीं। देखो कौन आए हैं आमिना का आंगन। रहमतों के साए हैं, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। भाव भाव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। अब के गलती मत करना, नहीं तो पूरा मजमा भी बोलेगा तो नहीं तकरीर करूंगा। बोलना है जब मैं बोलूं तो आमना के आंगन में। तो कौन आए हैं आमिना के आंगन रहमतों के में। साए हैं आमना के आंगन में। हुजूर की वालिदा सज्जदा आमिना फरमाती हैं कि मेरा बेटा का नूर जब मेरे शिकम में आया तो मेरे बदन से खुशबू, जोर से बोलो खुशबू। ऐसी खुशबू हजरत आमना फरमाती है कि मैं घर में रहती तो मेरा घर महकता, मैं गली से गुजरती तो गली महकती, मैं रास्ते से जाती तो रास्ता महकता, मैं जिधर जिधर से जाती उधर उधर महक जाता। सुभान अल्लाह। मेरी सहेलियों ने कहा आमना एक बात बताओ यार, तुम कौन सी खुशबू लगाती हो कि तुम जहाँ बैठती हो वो जगह महकती है, जिस रास्ते से जाती हो रास्ता महकता है, जिस गली से गुजरती हो वो गली गुजरती है। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं गुंजे बसा दिए हैं। आमिना ने अपनी सहेलियों से कहा, ए मेरी सहेलियों, अल्लाह की कसम मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। ये तो मेरे शिकम में जो मेरे बेटे का नूर है, वो उस नूर की बरकत है कि मैं घर में रहती हूँ तो घर महकता है, और रास्ते से गुजरती हूँ तो रास्ता महकता है। कह लेने दो कि देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह अजब है मंजर, इश्क तेरा
کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. جب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. ہاں جب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. لوگ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو سنیو. حضور کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میرے وطن میں میرے پیارے کا نور آیا تو ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نبی آتا, رسول آتا, پیغمبر آتا اور کہتا کہ آمنہ مبارک ہو, تمہاری گود میں نبیوں کا نبی آنے والا ہے, نبیوں کا سلطان آنے والا ہے, خاتم النبیین آنے والا ہے. حضرت آدم آتے ہیں, آمنہ مبارک ہو, تمہاری گود میں نبیوں کا نبی آنے والا ہے. حضرت خلیل اللہ آتے ہیں, مبارکبادی پیش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں, کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو, تمہاری گود میں نبی آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ آتے ہیں, آمنہ مبارک ہو, تمہاری گود میں اللہ کا محبوب آنے والا ہے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں, مبارکبادیاں دے رہے ہیں. دیکھو کون آئے ہیں, آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں آ رہے ہیں, مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. آمنہ مبارک ہو, آمنہ مبارک ہو, آمنہ مبارک ہو. آمنہ فرماتے ہیں عجیب برکتوں کا ماحول بن گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برکتوں کا ماحول بن گیا. برکت کی برکت, برکت کی برکت. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا تو عالم یہ ہوا کہ میں اپنا پیر پتھریلی زمین پر رکھتی تھی, کنکریوں پر رکھتی تھی, پتھر پر رکھتی تھی, تو وہ پتھر اور کنکری زمین اور کنکر جو ہے وہ بالکل ملائم موم کی طرح ہو جاتے تھے. دیکھو کون آئے ہیں, آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں. آمنہ کے عجب ہے منظر, عشق تیرا کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. عجب ہے منظر کہ عشق تیرا, عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے. سنو سنو, ایک بات آ گئی یاد. میں انشاءاللہ روایت پڑھتا ہوں, آپ سنو اور حضرت کا چہرہ دیکھتے جانا. حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے بیٹے کا نور میرے پیٹ میں کیا آیا, برکت ہی برکت, برکت ہی برکت, رحمت ہی رحمت, سعادت ہی سعادت. سنو, ان دنوں مکہ میں واٹر لیول, پانی کی سطح جو بہت نیچے, مکہ میں پانی کہاں تھا, بہت نیچے, بہت نیچے, بہت نیچے. کنویں سے پانی اٹھانے کے لیے بہت بڑی رسی لگتی تھی. مگر یہاں کیا ہے کہ نور محمد حضرت آمنہ کے بدن میں آ گیا ہے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے برکت کا عالم یہ ہوا کہ میں پانی لینے کے لیے کنواں جانے لگی تو میری سہیلی آ گئی. کہا آمنہ کہاں جا رہی ہو, کہا پانی لانے جا رہی ہوں. تو کہا پانی لانے جا رہی ہو تو رسی کہاں ہے, رسی بالٹی کہاں ہے, بالٹی. آمنہ کیا, نہ رسی ہے نہ بالٹی ہے, اس لیے برتن لے کے پانی لینے. آمنہ نے کہا چلو نا, آج بغیر رسی کے پانی لانے جاتے ہیں, آج بغیر بالٹی کے پانی لانے جاتے ہیں. تو سہیلی نے کہا آمنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر رسی کے پانی آ جائے, بغیر ڈول کے پانی آ جائے. پانی کی سطح بہت نیچے ہے, واٹر لیول بہت نیچے ہے, بغیر رسی کے پانی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. آمنہ نے مسکرا کے اپنی سہیلی سے کہا چل نا بغیر رسی کے پانی لاتے ہیں. اب وہ سہیلی کو بہت حیرت ہوئی, کہا حیرت چھوڑ, میرے ساتھ پکڑ چل کنویں کے پاس. اب حضرت سیدہ آمنہ مخدومہ کائنات میرے آقا کی امی جان مسکرا کے بولتے سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں جا رہی ہے, کی طرف اور رسی نہیں لایا, ڈول نہیں ہے, سہیلی, اور کہاں جا رہی ہے, پانی لانے. سہیلی کو بہت بڑی حیرت ہے, پہنچ گئی وہاں پانی لے رہی تھی ساری عورتیں. لیکن کمال دیکھو کہ جب پانی بھرتی عورتوں نے دیکھا کہ آمنہ آ گئی ہے تو سب کی سب عورتوں نے میرے حضور کی
والدہ مخدوم کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کو راستہ دے دیا. ارے خالی کرو, آمنہ آ رہی ہے, سبحان اللہ. اب حضور کی والدہ کنویں کے پاس جاتی ہے. کہاں جاتی ہیں؟ کنویں کے پاس. اور کنویں کے قریب جا کر اپنی آنکھوں کو کنویں کے پانی کی طرف کرتی ہے, آنکھوں سے پانی دیکھتی ہے. اب میرے حضور کی والدہ آمنہ کی آنکھوں کی روشنی کہاں پڑی؟ کنویں میں. زور سے بولو. کنویں کے پانی میں. پانی میں آنکھ کی روشنی پڑی کہ کنویں کا پانی جو بہت مگر روشنی پہنچ گئی تو معلوم ہے کیا ہوا؟ پانی کھولنے لگا. ابھی سیدہ آمنہ کی آنکھ کی روشنی پڑی تھی کہ پانی میں جوش اور ابال پیدا ہوا. ابلتے کنواں ہے, پانی ادھر نہیں بھاگ سکتا ہے, پانی ادھر نہیں بھاگ سکتا ہے, پانی ادھر نہیں بھاگ سکتا ہے, پانی پیچھے نہیں بھاگ سکتا ہے. اب جوش مارتے پانی کنویں کے منہ تک آ گیا. آپ سوچ رہے ہوں کہ منہ کے پاس آ کے ٹھہر گیا, اللہ کی قسم نہیں. اور منہ سے پانی نکلا اور پانی نکلنے کے بعد گرا اور گرنے کے بعد حضور کی والدہ سیدہ آمنہ کے قدموں کو پانی بوسا دینے لگا. آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں عجب منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے. کھڑے ہو کے نعرہ لگا بیٹا, کھڑے ہو, ارے جلدی سے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے. عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں کنویں کے پاس کھڑی رہتی پانی بھی, زور سے بولو, پانی بھی وہیں رہتا, قدموں کو چومتا رہتا. اور پھر جب حضور کی والدہ کنویں سے ہٹ جاتی تو پانی بھی پھر اپنی جگہ نیچے چلا جاتا. حضور کی والدہ جنگلوں سے گزرتی تھی, پیڑوں کے سامنے سے گزرتی تھی, درختوں کے سامنے سے گزرتی تھی تو درخت, پیڑ, پودے, پتھر سب کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. دن گزر رہے ہیں, بشارتیں دی جا رہی ہیں, وقت گزر رہا ہے, مستعیزہ فضا سنایا جا رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, گھر معطر ہو رہا ہے, خاندان معطر ہو رہا ہے, مکہ کی گلی معطر ہو رہی ہے. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں, رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. یہاں تک کہ 9 مہینے گزر گئے. کیا مہینے گزر گئے؟ 9 مہینہ گزر گئے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ 20 اپریل 570 یا 578 عیسوی آ گیا, 12 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی, پیر کا دن آ گیا. محبت سے بولو سبحان اللہ, محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے 12 ربیع الاول ہے کہ میرے سینے میں ایک اضطراب پیدا ہوا, تھوڑی سی بے چینی پیدا ہوئی. ابھی بے چینی پیدا ہوئی تھی, ایک آسمان سے اڑتا ہوا پرندہ آیا اور اس نے اپنے نوری پر کو میرے سینے سے مس کیا اور میری بے چینی ختم ہو گئی. دیکھو کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں, دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے آگے دائیں بائیں لمبی پتلی خوبصورت عبد مناف کی لڑکیوں کی طرح خوبصورت
खूबसूरत लड़कियां। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को कभी नहीं देखा, तुम लोगों में जैसा हुस्न कभी नहीं देखा, तुम्हारी जैसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। तो उन खूबसूरत लड़कियों ने कहा कि हम आसमान जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह ने हमें जन्नत से आपकी खिदमत में भेज दिया है। इतने में एक औरत आगे बढ़ी और कहती है आमना मुबारक हो, मैं हव्वा हूँ, अल्लाह ने मुझको कब्र से उठाया है और आपकी खिदमत में भेज दिया है, इसलिए कि आपकी गोद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। दूसरी औरत आगे बढ़ी और उसने सलाम पेश करके कहा आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी औरत आगे बढ़ के कहती आमना मुबारक हो, मैं मरियम हूँ। चौथी आगे बढ़ के कहती आमना मुबारक हो, अल्लाह ने मुझको कब्र से उठा के आपकी खिदमत में भेज दिया है, मैं हाजरा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मेरे हुजूर की आमद होने वाली है? क्या मेरे हुजूर की तशरीफ आमने होने वाली है? क्या मेरे हुजूर आने वाले हैं? कि पहले से हुजूर की बंदा की खिदमत में कब्र से उठ के हाजरा आ रही है, सारा आ रही है, मरियम आ रही है, आसिया आ रही है, हव्वा आ रही है। अरे कहो ना कि देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजब है मंजर इश्क तेरा करम के पर्दे, पीछे वाले थक गए। अजब है मंजर इश्क तेरा करम के पर्दे, रात जा रही है, भोर आ रहा है, सुबह सादिक का टाइम है। हजरत सैयदा आमना फरमाती है मेरे घर की छत फटी। सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर कर नहीं रहा हूँ, सबक पढ़ा रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सीधे नहीं होने चाहिए, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आमना फरमाती मेरे घर की छत फट गई। छत फटी तो मेरे घर में नूर दाखिल हुआ, ऐसा नूर दाखिल हुआ, ऐसा नूर दाखिल हुआ। हजरत सैयदा आमना फरमाती है कि मैंने उस नूर की रोशनी में, उजाला में मक्का से 1500 किलोमीटर दूर मुल्क शाम के महल्लात देख लिए, मकानात देख लिए। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। अजब है मंजर इश्क तेरा करम के पर्दे। आमना फरमाती है मैंने 1500 किलोमीटर दूर मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। मालूम है अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है कि फिर मुझको शरबत का एक गिलास पेश किया गया, मैंने उस शरबत का गिलास नोश किया और नोश करने के बाद एक नूर तेजी से निकला और उसी के साथ मेरे बेटे मोहम्मद हिजाजी की विलादत हो गई। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। मेरे हुजूर की विलादत हो रही है, मेरे हुजूर की पैदाइश हो रही है। मुसलमानों, आशिकों, दीवानों, ये जिक्र विलादत हो रहा है। अल्लाह अकबर, हुजूर पैदा हो गए। आंखें बंद करो, मदीने का तसव्वुर करो, हाथ जोड़ो और मेरे साथ कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना इंदल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या यौमल जज़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दुर्रल्लाहिल मकनून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रल्लाहिल मखज़ून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब, अस्सलातु
सलाम अलैका या तबीब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की विलादत हो रही है। सारा मजमा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सारे लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और हाथ बांधकर अब मेरे साथ मोहब्बत से अपने हुजूर को ख्याल में लाओ, तसव्वुर में लाओ और पढ़ो अस्सलातो, जोर से अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या शफीअना इंदल्लाह। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। और अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, करम के पर्दे। बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, बाबा की आमद, वद्दुहा की आमद, वल्लैल की आमद, आका की आमद, मलजा की आमद, सरकार की आमद, सज्जदे अबरार की आमद, मुख्तारे कायनात की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार का मदीना, सरकार का मक्का, सरकार की विलादत, सरकार की पैदाइश, सरकार का बचपना, सरकार की जवानी, सरकार की जिंदगी, सरकार की बंदगी, सरकार की इबादत। थक गए, सुभान अल्लाह, थक गए, खत्म कर दूं? नहीं 1.5 घंटा से तो ज्यादा हो गया, खत्म नहीं करूं? नहीं बोलते कहाँ हो, बोलते कहाँ हो? हाँ बोलो बोलो। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजब है मंजर, अजब है मंजर, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। पाँव पाँव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। और बाबा आला हजरत की ज़बान में कि सुलह तैयबा में हुई, बता है बाला नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, पर्दा प्याला नूर का, नूर दिन दुनिया पे आते, दान सबका नूर का, नारियों का दौर था कि चल रहा था नूर का। और या रसूल अल्लाह तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, करम के पर्दे, करम के पर्दे। बैठ जाओ अपनी जगह पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। बोलो मेरे हुजूर की आमद हो गई, बोलो सुभान अल्लाह, सुना के बोलो सुभान अल्लाह। खुशी हुजूर की आमद हो गई है कि जिनकी वजह से आसमान बना, जमीन बनी, पेड़ बने, पौधे बने, शजर बने, हजर बने, मर्क बने, फलक बने, सबक बने, सिवाक बने, शजर बने, फलक बने, बुलंदी बनी, पलस्ती बनी, दरिया की रवानी हुजूर के लिए, हुजूर के सत्य में समंदर की तुगयानी, हुजूर के सत्य में कलियों की चटक, हुजूर के सत्य में फूलों की महक, हुजूर के सत्य में कलियों की चटक, हुजूर के सत्य में फूलों की महक, हुजूर के सत्य में सरबा फलाक अस्जार, हुजूर के सत्य में दरियाई ना पैदा किनार, हुजूर के सत्य में कुलसुम अवसार,
حضور کے صدقے میں نبیین، حضور کے صدقے میں پیغمبران دین، حضور کے صدقے میں مرسلین، حضور کے صدقے میں علماء، حضور کے صدقے میں فضلاء، حضور کے صدقے میں نجبا، حضور کے صدقے میں اصفیاء، حضور کے صدقے میں اتقیاء، حضور کے صدقے میں مصنفین، حضور کے صدقے میں مؤلفین، حضور کے صدقے میں محققین، حضور کے صدقے میں مدققین، حضور کے صدقے میں مصنفین، حضور کے صدقے میں مؤلفین، حضور کے صدقے میں علماء، حضور کے صدقے میں فضلاء، حضور کے صدقے میں عالم عرب، حضور کے صدقے میں عالم عجم، حضور کے صدقے میں عربی، حضور کے صدقے میں عجمی، حضور کے صدقے میں کھٹا کھٹا، حضور کے صدقے میں گھوشا گھوشا، حضور کے صدقے میں چپا چپا، حضور کے صدقے میں ارے یوں کہو تو زمین و سما تمہارے لیے، ماں و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، گھر میں سبا تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہمارے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے جتم رسول حجم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، اور سبا کو چلے کے بعد پھلے پھولوں کھلے کے سبا میں کھلے سبا پھولوں کھلے کے دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی سبا رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے ہیں، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں، آمنہ کے عجب ہے منظر تیرا کرم کے پردے، کرم کے پردے، کرم کے پردے شان سے ہو رہے ہیں، ہمارے حضور پیدا ہوئے تو خون کا ایک قطرہ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی نجاست نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، بالکل پاک، بالکل پاک، بالکل پاک، بالکل پاک، اللہ کی قسم پاک پاک سبحان اللہ، اور ناف کٹی ہوئی ہے، حضور پیدا ہو رہے ہیں اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حضور پیدا ہو رہے ہیں اور زلفوں میں کنگھا کیا ہوا ہے، حضور پیدا ہوئے اور بالکل نہائے ہوئے ہیں، حضور پیدا ہوئے تو آمنہ کا گھر مہک گیا ہے، آمنہ کا آنگن مہک گیا ہے، اور دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے بالکل پاک، بالکل پاک۔ میرے ماں بہنوں تم بھی سنو اور میرے نوجوانوں تم بھی سنو، حضور پیدا ہوئے یوں بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی زمین پہ رکھا، یوں داہنا ہاتھ اٹھایا، گویا حضور زبان حال سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں، اور سنو اس کے بعد حضور نے دونوں ہاتھ یوں رکھا، سبحان اللہ، سجدہ 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 سجدہ، سبحان اللہ، پیشانی کو زمین پہ رکھ کے لمبا سجدہ کیا، اور حضور کے لمحائے نبوت ہل رہے تھے، ہل رہے تھے، ہل رہے تھے۔ حضرت شفا فرماتی ہے میں نے سننے کی کوشش کی تو حضور کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اللہ اکبر۔ میرے نبی پیدا ہوتے ہی ہم سب کو، اپنے غلاموں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ اور عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے، حضور پیدا ہوتے ہی کس کو یاد کیے؟
اپنی امت کو ہر جگہ تو حضور اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں حضور کو۔ جب تربت شریف میں اتارا گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں میں قبر میں تھا، میں نے دیکھا کہ حضور کے لبھائے رسالت مل رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں حضور قبر میں بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی کہتے کہتے اور قبر میں گئے تو ربی حبلی امتی کہتے کہتے، اور سنو صرف قبر ہی تک نہیں ہے، حضور میدان محشر میں رہیں گے، حضور کی امت پل صراط پار کر رہی ہوگی، حضور پل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے اور زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اللہ اکبر، اپنی امت کا کتنا غم ہے حضور کو۔ میدان محشر میں حضور سجدہ ریز ہوں گے اور کہیں گے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ہمارے حضور میزان پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے میزان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہاں بھی زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اور سنو، ارے دنیا میں تو حضور کی شان ظاہر ہوئی ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک ظاہر ہوگی، مگر ہزاروں گنا زیادہ ہمارے حضور کی شان میدان محشر میں ظاہر ہوگی، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہے میدان محشر میں ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ نہیں معلوم؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 زور سے زور سے 50,000 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور معلوم ہے یہ 50,000 سال جو میدان محشر میں ہوگا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ حساب کتاب، کیا کھائے تھے، کیا پیے تھے، کیا حال تھا باپ کے ساتھ، کیا رویہ تھا ماں کے ساتھ، کیسا تعلق تھا مدرسے سے، کیسا تعلق تھا مسجد سے، کیسا تعلق تھا امام سے، بیوی پر ظلم کہے کرتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے تھے۔ حضرات آج کتنا آپ گناہ کرتے ہو، آپ کا اچھا رشتہ مسجد سے نہیں ہے، آپ کا اچھا رشتہ مدرسے سے نہیں ہے، آپ کا اچھا رشتہ امام سے نہیں، آپ کا اچھا رشتہ باپ کے ساتھ نہیں، آپ کا اچھا رشتہ ماں کے ساتھ نہیں۔ اللہ اکبر، آپ سے آپ کی ماں ناراض ہے، آپ کا باپ ناراض ہے، آپ کی بیوی ناراض ہے، بہن ہے شادی ہو چکی ہے تو بہن ناراض ہے، بہن کا حصہ ہڑپ کر کے کھا گئے ہو، امام پر ظلم کرتے ہو، باپ کو ستاتے ہو۔ لوگوں میدان محشر میں انہی چیزوں کا حساب ہوگا کہ بولو جوانی کیسے گزری تھی، بولو کیا حرام کھایا تھا، کتنا حرام کھایا تھا، کب کب جھوٹ بولا تھا، کیسے کیسے جھوٹ بولا تھا۔ لوگوں اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، اپنے نبی کی میلاد کی محفل میں آئے ہو، توبہ کر لو، میرے ساتھ بولو کہ یا اللہ جھوٹ سے توبہ، جھوٹ سے۔ دیکھو اگر ایک دو آدمی بھی چپ رہا تو تقریر ختم کر دوں گا، ٹائم سے بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، میں بول رہا ہوں آپ لوگ توبہ کرو، جھوٹ سے، پورا مجمع بولو توبہ، جھوٹ سے، شراب سے، پانی سے، ماں باپ کو ستانے سے، بیوی کا دل دکھانے سے۔ آپ اگر تقریر ختم کر دوں گا نا پورا مجمع بھی آ جائے گا تو میں بیٹھوں گا نہیں، تقریر کے لیے یاد رکھنا، اس لیے پورا مجمع بولو، علماء کو ستانے سے، حرام کھانے سے، توبہ بولو، حرام کھانے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، بیوی کو بیٹی کو پینٹ شرٹ پہنانے سے، گھر میں پکچر موبائل میں ٹی وی میں دیکھنے سے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو توبہ، زور سے بولو اللہ میری توبہ، یا اللہ حرام کاموں سے توبہ، یا اللہ حرام باتوں سے توبہ۔ دیکھو میرے دوستو، آج ہی کیا تاریخ ہے؟ 16 نا، 16 اکتوبر 2025، آج ہی قاضی بنگال حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سمدانی رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ ہوئی ہے۔
पूरे बंगाल के काजी थे, मुफ्ती आजम थे, बहुत बड़े आलिम थे, कई किताबों के मुसन्निफ थे, तकवा शायर थे, दीन का काम करते थे, इस्लाम का काम करते थे, सुन्नियत का काम करते थे। उनके सीने में इस्लाम और सुन्नियत का दर्द था। आज हमने भी इन हजरत के साथ, खासकर मौलाना गुलाम किबरिया के साथ हजरत की नमाज जनाजा में शिरकत का शरफ हासिल किया। बोलो मोहब्बत से। आज उनके जनाजे में मुसलमानों के सरों का समंदर उमड़ पड़ा था। इन्हीं लोगों का बयान है कि हजरत कम से कम 1 लाख आदमी के आसपास के जनाजा में। खानवादा अमजदिया से लोग आए, हिंदुस्तान के मुस्तनिद तरीन दारुल इफ्ता से, इदारों से, मदरसों से, मस्जिद से हजारों उलमा, मशाइख, तलबा, अइम्मा और नमाजी और बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वाले आज मुफ्ती गुलाम समदानी साहब की नमाज जनाजा में थे। और मालूम है आवाम से ज्यादा खवास थे, पब्लिक से ज्यादा उलमा थे, तलबा थे। पता चला कि नमाज जनाजा उनकी एक छोटी सी बस्ती इस्लामपुर में हो रही है, मगर जनाजा में शरीक होने के लिए मालदा से लोग आ रहे हैं, राजमहल से लोग आ रहे हैं, बीरभूम से लोग आ रहे हैं, बर्धमान से लोग आ रहे हैं, कलकत्ता से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, झारखंड से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं। आज मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के जनाजा में सरों का समंदर था। सुभान अल्लाह। जनाजा की नमाज उनके लायक फाइज शहजादे अल्लामा मुफ्ती गुलाम अहमद रजा साहब अजहरी ने पढ़ाई। और एक उनका बड़प्पन था कि दुआ के लिए उनको बढ़ा दिया। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब के खिलाफ। और देखो ये बोल रहे हैं आप, हाँ मैं छोटा फकीर हकीर आदमी, लेकिन उनके बड़े बेटे मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के बड़े लाइक व फाइक बड़े बेटे की ये खुद नवाजी है कि इस गुनहगार से भी दुआ करवाई। बताना ये नहीं कि मुझसे दुआ कराई, बताना ये मकसद नहीं है कि मुफ्ती नईमुद्दीन रज़वी साहब से दुआ कराई, बताना ये मकसद नहीं है कि उनके जनाजे में खानवादा अमजदिया घोसी शरीफ से आलिम आए, बताना ये मकसद नहीं है कि बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वाले आए। बताना मकसद ये है कि उनका इंतकाल इस्लामपुर में होता है, छोटी सी जगह में होता है, और उनकी जनाजा में दूर दूर से उलमा आ रहे हैं, फुज़ाला आ रहे हैं, मशाइख आ रहे हैं, सदात आ रहे हैं, पीराने वक्त आ रहे हैं, खुतबाए ज़मान आ रहे हैं, अइम्माए वक्त आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मुफ्ती आज़म बंगाल मुफ्ती गुलाम समदानी नूरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम का काम किया, दीन का काम किया, तो अल्लाह ने उनकी मोहब्बत अहले इस्लाम और अहले सुन्नत के दिलों में डाली। सुभान अल्लाह। ये रो रहे हैं, आज ये रो रहे हैं, आज मैं रो रहा हूँ, आज बड़े बड़े मदारिस वाले रो रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने अच्छा काम किया, दीन का काम किया, मसलक का काम किया, मस्जिद का काम किया, मसलक आला हज़रत का काम किया। मेरे दोस्तों, तुम्हें सबक मैं ये देना चाहता हूँ कि आज मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के जनाजे ही से जो है ना सबक हासिल करो। ये जलसा कर लेना सिर्फ काफी नहीं है। मेरे जाने के बाद, आज के जलसा के बाद कसम खाकर उठो कि हम अपनी इस मस्जिद को आबाद करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हम अपने माँ बाप के कदमों को दबा के रोजाना सोएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हम अपने माँ बाप के हाथ को चूम के घर से निकलेंगे। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम अपनी बीवी को और अपनी बहन को पूरा पूरा हक देंगे। बोलो ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखो कौन आए हैं। आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमना के आंगन में पाँव पाँव चलते थे, मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। जलवा जलवा हुजूर अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, और असल याद तो मैदान महशर में करेंगे। हाँ, यहाँ से बात चल रही थी ना। तो कई साल का होगा मैदान महशर का दिन? 50,000। 50,000 बोलो ना जोर से। 50,000। क्या होगा वहाँ? क्या होगा? हिसाब। हिसाब व किताब। कितनी देर में होगा मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? बता दूं? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सिर्फ चंद लम्हों में
यानी 3-4 घंटे में तमाम इंसानों का हिसाबो किताब हो जाएगा। 3-4 घंटे में सबका हिसाब किताब हो जाएगा। 3-4 घंटा कम 50,000 तो साल बचा, तो इसमें क्या होगा? तो आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत दरियाए रहमत आकाए नेमत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान के भाई अल्लामा हसन रजा खान कहते हैं, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये 3-4 घंटा कम जो 50,000 साल का अरसा होगा मैदाने महशर का, इस जमाने में और इस लंबे अरसे में सिर्फ हुजूर की शान दिखाई जाएगी, हुजूर की अज़मत दिखाई जाएगी, हुजूर का मकाम दिखाया जाएगा। अजब है मंजर के इश्क तेरा, अजब है मंजर के इश्क तेरा, करम के पर्दे आ रहा है। शान देखो, मेरे हुजूर कहीं शफाअत कर रहे होंगे, मेरे हुजूर कहीं जामे कौशर पिला रहे होंगे, मेरे हुजूर कभी हौज़े कौसर में खड़े होंगे, मेरे हुजूर कभी मैदानी महशर में शफाअत कर रहे होंगे, मेरे हुजूर कभी प्यासों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। और सुनो सुनो सुनो, अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा है। जितने नबी हैं सबके लिए कयामत के दिन सोने की कुर्सियां लगाई जाएगी। सुभान अल्लाह। ये हमारे सूफी साहब, ये हमारे इमाम साहब, और आप लोग की मोहब्बत की कौन सोने की तो नहीं ना है? नहीं है। अगर सोने की होती तो शायद हम सब दिन इसी में तकरीर करते रहते, हटते ही नहीं ना। लेकिन अल्लाह अकबर, हर नबी के लिए क़यामत में क्या सोने की कुर्सी बिछाई जाएगी, और सारी कुर्सी में जो सबसे बड़ी कुर्सी होगी, जो सदारत की कुर्सी होगी, सबसे अजीम कुर्सी होगी, वो हमारे हुजूर की कुर्सी होगी। और कुर्सी कहाँ लगेगी? सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो तख्त होगा ना, ठीक उसके सामने मेरे हुजूर के लिए सोने की कुर्सी बिछाई जाएगी, और उसमें हुजूर शाने जलालत के साथ तशरीफ फरमा होंगे। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर, अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। अजब है मंजर कि इश्क तेरा करम के पर्दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तख्त के सामने हुजूर की सोने की कुर्सी होगी, हुजूर पे उस पर बैठेंगे। अच्छा सुनो, मैदान महशर में हिसाब किताब हो गया, जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले गए, दोज़ख में जाने वाले दोज़ख में चले गए। तो दोज़ख में ऐसे भी मुसलमान चले जाएंगे ना जो नमाज नहीं पढ़ते। इतना जानते हो ना आप लोग, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा वो कहाँ जाएगा? जोर से बोलो। दोज़ख में। जो नमाज नहीं पढ़ेगा कहाँ जाएगा? दोज़ख में। जो माँ बाप का दिल तोड़ेगा कहाँ जाएगा? दोज़ख में। जो सही सही ज़कात नहीं निकालेगा कहाँ जाएगा? दोज़ख में। बोलो ना। जो बीवी पर जुल्म करेगा कहाँ जाएगा? दोज़ख में जाएगा। पता चला कि दोज़ख में मुसलमान भी जाएंगे। बोलो ना, यही है ना, जाएंगे ना मुसलमान। तो लो, लाखों करोड़ों मुसलमान तो दोज़ख में पहुंच जाएगा। जो अपनी बीवी को मेकअप करा के, अपनी बहन को, अपनी बेटी को मेकअप करा के कभी जंगीपुर कभी कलकत्ता घुमाए, पैंट शर्ट पहना के जन्नत में जाएगा। जो खपा खप हराम खाए, सूद खाए, ब्याज खाए, वो क्या जन्नत में जाएगा? जोर से बोलो ना। तो लाखों करोड़ों लोग कहाँ चले जाएंगे? जहन्नम में चले जाएंगे। तो सुनो, अब ऐसे मुसलमान जो अपने बुरे अमल की वजह से, बुरे किरदार की वजह से दोज़ख में जाएंगे ना, तो एक दिन उन लोगों की मुलाकात हो जाएगी काफिरों से, मुशरिकों से, मजूसियों से, कुफ्फार से, समझ रहे हैं, यहूद और नसारा से। जब यहूद और नसारा देखेंगे कि ये कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, ए बेटा डरामा कम कर, बहुत मुश्किल घड़ी में जा रहा हूँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सुन ले तकरीर। अरे डायलॉग बाजी छोड़ो ना बेटा, लगाना टोपी। जलसे के दिन भी दूसरे ही को टोपी लगाने के चक्कर में रहता है।
درود پاک پڑھو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک. بہت سے مسلمان دوزخ میں جہنم میں جو نماز نہیں پڑھتے تھے دوزخ میں، جو روزہ نہیں رکھتے تھے دوزخ میں، جو ماں باپ کا دل توڑتے تھے دوزخ میں، جو کھپا کھپ حرام کھاتے تھے دوزخ میں، جو لڑکے پٹاتے تھے دوزخ میں، جو دوسرے کی ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے دوزخ میں، جو دو نمبری کام کرتے تھے دوزخ میں، جو مسجد کا حق ادا نہیں کرتے تھے دوزخ میں، جو امام کا حق ادا نہیں کرتے تھے دوزخ میں، جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے تھے دوزخ میں، جو پڑوسی کو ستاتے تھے دوزخ میں، جو شراب پیتے تھے دوزخ میں، جو حرام کھاتے تھے دوزخ میں، جو تمہ پھیری کرتے تھے دوزخ میں، جو ہیر پھیر کرتے تھے دوزخ میں، جو سود خور کھاتے سود خور تھے وہ دوزخ میں. تو ان دوزخیوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ کہیں گے ارے یار تم تو کلمہ پڑھتے تھے تم بھی دوزخ میں آ گئے. ہم تو دوزخ میں آئے. یہودی نصرانی کہیں گے کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ہم نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو میرے ساتھ لا الہ، زور سے پڑھو زور سے پڑھو لا الہ. پورا ہم ہی کو پڑھانا پڑے گا، آہستہ سے پڑھے یار. لا الہ الا اللہ. تم تو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم دوزخ میں کیسے آ گئے یار؟ ہم دوزخ میں آئے بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ ہم دنیا میں نہیں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم لوگوں کو بھی یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچایا. تم لوگ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد دوزخ میں ہو، تم لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد جہنم میں ہمارے پڑوس میں ہو. تو معلوم ہے جیسے ہی یہود و نصارہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو یہ طعنہ دیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور اللہ جبریل امین سے کہے گا جبریل جاؤ دیکھو کہ کون کون کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں جل رہے ہیں. تو جبریل امین عرض کریں گے مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تیری شان علیم بذات الصدور ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے، تجھے سب کچھ پتا ہے کہ ان لوگوں کا کتنا جہنم میں جل کر برا حال ہو گیا ہے. پھر جبریل امین دوزخ کی طرف جائیں گے تو دوزخ کا فرشتہ حضرت مالک جبریل امین کو دوزخ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے. اپنے آہنی کرسی چھوڑ کر آہنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے دوزخ کے فرشتے حضرت جبریل سے حضرات آپ ادھر کیسے آ گئے؟ تو جبریل امین کہیں گے آج اس لیے آ گیا ہوں کہ دیکھوں کہ دوزخ میں کون کون محمد عربی کا غلام، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا، محمد عربی کا امتی دوزخ میں جل رہا ہے. تب دوزخ کے فرشتے کہیں گے حضرت مت پوچھیے ان لوگ کا بہت برا حال ہے. دوزخ میں جو ہے ان لوگ کا چہرہ جل گیا ہے، جسم جل گیا ہے، کلیجہ جل گیا ہے، وہ چمڑے جل گئے ہیں، ہڈیاں جل گئی ہے. دوزخ میں جل کر وہ لوگ کوئلہ بن گئے ہیں. جبریل امین کہیں گے دوزخ کا دروازہ کھولو. دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا. جبریل امین پھر دوزخ میں چلتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو مسلمان جبریل امین کو دیکھ کر دوزخ کے فرشتے کہیں گے اے مالک یہ کون فرشتہ ہے؟ آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا اتنا خوبصورت فرشتہ، اتنا حسین فرشتہ. تو مالک کہیں گے یہی تو جبریل امین ہے، یہی تو وہ فرشتہ ہے جو تمہارے محبوب محمد عربی کے پاس وحی لے کر جایا کرتے تھے. تو ہمارے حضور کا نام سن کر دوزخ پہ جلنے والے مسلمان تڑپ جائیں گے اور کہیں گے جبریل پلٹ کے ہمارے نبی کے پاس جانا، ہمارے رسول کے پاس جانا، ہمارے شفیع کے پاس جانا. ان سے کہنا آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کی امت، آپ کے غلام دوزخ میں جل جل کے ان کا بہت برا ہے. ہم وقت نارو اجبادنا وقبادنا ووجودنا. اے جبریل ہمارے رسول محمد عربی سے کہنا کہ ہمارا وجود جل گیا ہے، ہمارے کلیجے جل گئے، ہمارے چھپڑے جل گئے، جل کر کوئلہ بن گئے. تو جبریل ابھی وہاں جہنم میں چلتے مسلمانوں سے وعدہ کریں گے کہ اچھا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ پلٹ کر جائیں گے تو تمہارے رسول محمد عربی سے تمہارے بارے میں ضرور لکھ دیں گے، ضرور بات کر دیں گے، تمہاری حالت کی انہیں اطلاع کر دیں گے. جبریل دیکھ کر جہنمیوں کو جہنم سے آئیں گے تو اللہ کہے گا جبریل تم نے دوزخ کو دیکھا، دوزخ میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھا،
تو جبریل کہیں گے مولا یہ ہے کہ دوزخ میں جو مسلمان ہے ان کے کلیجے جل چکے ہیں، جسم جل چکے ہیں، کوئلہ بن گئے ہیں مولا، جل کر کوئلہ بن گئے ہیں۔ تو جبریل امین اللہ سے بات کریں گے تو بات میں اتنی لذت ملے گی۔ عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے، عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ جبریل اللہ سے بات کرنے کی لذت میں اتنے غرق ہو جائیں گے کہ وہ جو وعدہ کیے تھے دوزخ میں جلنے والوں سے وہ وعدہ بھی بھول جائیں گے۔ پھر ایک دن خود اللہ یاد دلائے گا جبریل تم نے جلتے مسلمانوں کو دیکھا، تڑپتے مسلمانوں کو دیکھا، روتے مسلمانوں کو دیکھا، بلکتے مسلمانوں کو دیکھا، تو جبریل کیا تم نے میرے محبوب مصطفیٰ کریم کے غلاموں سے دوزخ میں کچھ وعدہ بھی کیا تھا؟ تب جبریل کہیں گے ہاں مولا وعدہ کیا تھا کہ جاتے ہی تمہارے شفیع محمد عربی کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ محمد عربی سے کہو، تو جبریل جا کر حضور کی خدمت میں پیش ہوں گے، حضور عالی شان جنت کے محل میں بیٹھیں گے۔ جبریل امین عرض کریں گے حضور آپ کے غلاموں کو جہنم میں چلتے ہوئے دیکھا اور حال یہ ہے وہ لوگ کہہ رہے تھے حرقت النار اجبادنا واقبادنا ووجودنا۔ اے جبریل ہمارے محمد عربی شفیع اعظم محمد مصطفیٰ سے کہنا کہ ہمارا وجود جل گیا، ہمارے کلیجے جل گئے، ہمارے جسم جل گئے۔ حضور جب سنیں گے کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کا ایسا حال ہے تو کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد میدان محشر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ اور کہیں گے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ 7 دن کے برابر لمبا سجدہ، اور حضور سجدہ اللہ کے آگے کر کے روتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت مجھ کو ہبا کر دے۔ اللہ اللہ عجب ہے منظر کہ عشق تیرا، عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ 7 دن کے بعد اللہ کہے گا پیارے سجدے سے سر اٹھاؤ، وشفا من تشفا، اور سنو دلہا بن کے جنت کی طرف جاؤ، جس کو تم کہو گے ہم اس کو جنتی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو اپنے آقا کی شان، میرے آقا دلہا بنیں گے، میرے آقا دلہا بنیں گے، میرے آقا میدان محشر میں دلہا بنیں گے، اور اربوں کروڑوں لاتعداد جو جنتی ہوں گے، نبیین، مرسلین، پیغمبران دین، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، نمازی، حاجی، قاری، متقی، پرہیزگار، عابد شب زندہ دار، تمام کروڑوں جنتیوں سے کہیں گے وہ جنتیوں ارے آؤ میرے ساتھ باراتی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے سب باراتی، اور حضور دلہا بن کے کہاں جائیں گے؟ جہنم کی طرف جائیں گے، جہنم کی طرف جائیں گے، اور جہنم میں داخل ہو کر کہیں گے کہاں ہے میرا کلمہ پڑھنے والے، کہاں ہے میرا کلمہ پڑھنے والے، کہاں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے؟ جتنے بھی لوگوں نے زندگی میں ایک بار پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو حضور جہنم سے کھینچ کر باہر کریں گے۔ عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے لوگوں کو جہنم سے چن کر سبحان اللہ۔ سب کوئلہ بن جائیں گے۔ مولا یہ تو جل کر کوئلہ بن گئے، یہ تو جل کے راکھ ہو گئے ہیں،
تو اللہ فرمائے گا محبوب گھبرا مت، ہم انہیں کوئلہ بنا کر جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ پھر معلوم ہے نہر حیات کا پانی وہاں تک چھوڑوائے گا اللہ، سبحان اللہ، اور نہر حیات کا پانی میں جیسے ہی وہ کوئلہ ہو جانے والے مسلمان اس میں غوطہ لگائیں گے، تھوڑی ہی دیر میں ان کے چہرے چاند کی طرح چمکنے لگیں گے، چاند کی طرح چمکنے لگیں گے، چاند کی طرف چمکنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، عجب ہے منظر، عجب ہے منظر، عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے، کرم کے پردے، عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے چمکتے چمکتے چہرے ہوں گے، اور پھر حضور کے ساتھ سب دن کے لیے، سب دن کے لیے، سب دن کے لیے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 گھنٹے ہو گئے، 2 جلسہ کی تقریر میں نے کر دیا، اب آپ لوگ کو دو جلسے کا نظرانہ لگے گا، ویسے تو 2-3 اجازت دے دو۔ اب آپ لوگ کیا ارادہ؟ تھک گیا؟